تو آج ہم ایک ایسی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں عقیدت اور خوف کے درمیان کی لکیر بہت دھندلی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اٹلی کے ایک دور دراز کانوینٹ کی، جہاں ایک نوجوان امریکی راہبہ سیسیلیا ایک نئی زندگی شروع کرنے آتی ہے۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بھئی یہ بڑی پرسکون مقدس جگہ ہے، لیکن جلدی پتہ چلتا ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے صرف دعائیں نہیں بلکہ بہت تاریک راز چھپے ہیں۔ اور یہ کانوینٹ خود بھی ایک کردار ہے۔ یہ کوئی عام عمارت نہیں ہے۔ یہ 1632 میں بنی تھی اور اس کی بنیادیں سینٹ ایسکیون کے کیٹاکومز پر ہیں۔ کیٹاکومز یعنی زیر زمین قبرستان؟ جی ہاں، صدیوں پرانے قبرستان۔ تو شروع سے ہی ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جو کچھ اوپر ہے اس کے نیچے کچھ بہت گہرا، بہت تاریک چھپا ہوا ہے، اور وہاں موت کو بہت بہت عام سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ جی، مطلب بزرگ راہبائیں مرتی ہیں تو کوئی خاص صدمہ نہیں ہوتا، جیسے یہ روز کا کام ہو۔ یہ کسی بھی نئے آنے والے کے لیے بہت عجیب ہے۔ بالکل۔ اور سیسیلیا، وہ تو اپنی پچھلی زندگی سے ایک طرح سے بھاگ کر آئی ہے۔ جی، ایک حادثے سے بچنے کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ خدا نے اسے کسی مقصد کے لیے بچایا ہے۔ تو وہ وہاں پہنچتی ہے ایک نئی شروعات کے لیے، اور اس کا استقبال بھی ہوتا ہے، لیکن فوراً ہی کچھ عجیب لگنے لگتا ہے۔ بالکل، اسے آزابیل نامی ایک راہبہ ملتی ہے جو اسے خبردار کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ ایک مشکل جگہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں صاف خوف نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ عجیب و غریب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، جیسے وہ چیپل میں ایک راہبہ کو دیکھتی ہے جس نے چہرے پر ایک سرخ ماسک پہنا ہوا ہے۔ سرخ ماسک؟ جی ہاں، لیکن مدر سپیریئر اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی ہیں کہ وہ تو بس عبادت میں کھوئی ہوئی ہے، اور پھر وہ سیسیلیا کو ایک مقدس تبرک دیتی ہیں، حضرت عیسیٰ کے پاؤں سے نکالی گئی ایک کیل۔ اور جیسے ہی سیسیلیا اسے چھوتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے اس جگہ کے قبضے کا آغاز ہے۔ اور پھر وہ خواب آتا ہے، وہ خوفناک خواب جس میں وہی ماسک پہنے راہبائیں اس پر خنجر سے حملہ کرتی ہیں۔ تو یہاں سے حقیقت اور وہم کی سرحدیں مٹنے لگتی ہیں۔ جی، کیا یہ صرف اس کے ذہن کا فطور ہے یا یہ اس جگہ کی حقیقت کی پہلی جھلک ہے؟ تو سیسیلیا اس عجیب ماحول میں آ چکی ہے، لیکن ابھی تک تو یہ صرف اشارے تھے۔ اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے جب اس کی اپنی ذات ایک معجزے کا مرکز بن جاتی ہے، یا شاید سازش کا۔ کچھ دن بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگتی ہے۔ اور یہیں وہ حیران کن انکشاف ہوتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ڈاکٹر گیلو، فادر ٹیڈیسکی اور کارڈنل فرانکو اسے بلاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ حاملہ ہے۔ جی، سیسیلیا جو قسم کھاتی ہے کہ اس نے کبھی کسی مرد کو ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ یہ سن کر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر خود اس کی پاکدامنی کی تصدیق کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی لمحے اس واقعے کو ایک معجزہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک نیا مسیحا آئے گا، بغیر گناہ کے پیدا ہونے والا بچہ۔ پورے کانوینٹ میں جشن کا سما ہے، لیکن سیسیلیا خوش نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہے۔ اور اس کا خوف ہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، تو اس کے لیے یہ معجزہ نہیں، یہ فطرت کے خلاف کچھ ہے۔ یہیں سے اس کا اندرونی تصادم شروع ہوتا ہے۔ جی، کیا وہ خدا کے منصوبے کا حصہ ہے یا کسی انسانی سازش کا شکار؟ اور فادر ٹیڈیسکی اسے یاد دلاتے ہیں کہ شاید خدا نے اسے بچپن میں ڈوبنے سے اس لیے بچایا تھا۔ مطلب وہ اس کے ذہن سے کھیل رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اس اعلان کے بعد سب کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اسے خاص کھانا ملتا ہے، اسے کام سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ بھال نہیں لگتی، یہ کنٹرول لگتا ہے۔ ہاں، وہ اب سیسیلیا نہیں بلکہ ایک مقدس برتن ہے، ایک ویسل۔ لیکن سب اس سے خوش نہیں ہیں۔ اس کی دوست گوین؟ جی، گوین طنزیہ انداز میں اسے مریم کہتی ہے۔ وہ اس معجزے پر شک کرتی ہے، لیکن ازابیل کا رد عمل سب سے شدید ہے۔ وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ جی، اسے ڈبونے کی کوشش کرتی ہے اور چیختی ہے، یہ میں ہونی چاہیے تھی۔ یہ جملہ، یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ ہے، ایک تجربہ جس کے لیے پہلے بھی کسی کو چنا گیا تھا۔ اور ایزابیل کی ناکامی کے بعد اس کی موت، جسے خودکشی کہا جاتا ہے، وہ صاف بتا دیتی ہے کہ یہاں بغاوت کی سزا صرف موت ہے۔ ایزابیل کی موت کے بعد گوئن کا شک تو جیسے یقین میں بدل جاتا ہے۔ وہ سب کے سامنے جنازے کے دوران کانوینٹ کی قیادت پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتی ہے، اور اسے زبردستی وہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد
وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اب سیسیلیا بالکل اکیلی ہے، اسے خود ہی سچائی تک پہنچنا ہے۔ اور یہیں سے وہ ایک جاسوس کا کردار ادا کرنا شروع کرتی ہے۔ اسے دیوار پر چھپی ہوئی بائبل کی ایک آیت ملتی ہے۔ شیطان روشنی کے فرشتے کا روپ دھارتا ہے۔ مطلب برائی باہر سے نہیں آئے گی؟ بالکل نہیں، برائی اسی ادارے کے اندر ہے، مقدس لبادے میں چھپی ہوئی۔ وہ لوگ جو خدا کا کام کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہی دراصل شیطان ہے۔ جی، تو وہ ہمت کرتی ہے اور دفتر سے اپنی فائل چرانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اس کی طرف سے اپنی سچائی پر کنٹرول حاصل کرنے کی پہلی کوشش ہے۔ فائل میں اسے اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج ملتے ہیں جو اس کے شک کو مزید بڑھا دیتے ہیں، لیکن اسی وقت اسے گوین کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور جو وہ دروازے کے سوراخ سے دیکھتی ہے وہ کسی بھی بھوت پریت سے زیادہ خوفناک ہے۔ وہ سرخ ماسک پہنے راہبائیں، گرم اوزاروں سے گوین کی زبان کاٹ رہی ہیں۔ یہ انتہائی وحشیانہ ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اس ادارے میں سچ بولنے کی سزا کیا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جب سیسیلیا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی مقدس جگہ پر نہیں، ایک قید خانے میں ہے۔ تو وہ فرار کا منصوبہ بناتی ہے۔ جی، اسقاط حمل کا ڈرامہ رچا کر وہ ایک مردہ مرغی کا خون استعمال کرتی ہے تاکہ اسے ہسپتال لے جایا جائے۔ یہ منصوبہ تقریباً کامیاب ہو ہی جاتا، لیکن وہ پکڑی جاتی ہے۔ فادر ٹیڈیسکی کو سچ کا پتہ چل جاتا ہے اور اسے واپس کانوینٹ لے جایا جاتا ہے۔ اس کی آزادی کی آخری امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب تمام پردے اٹھ چکے ہیں۔ سیسیلیا کو واپس لا کر ایک کرسی سے باندھ دیا جاتا ہے اور اسے فادر ٹیڈیسکی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اور یہاں جو سچائی سامنے آتی ہے وہ عقیدے سے زیادہ سائنس کی دنیا سے ہے۔ فادر ٹیڈیسکی بتاتا ہے کہ وہ پادری بننے سے پہلے ایک جینیات دان تھا، ایک جینیٹسسٹ۔ جی، اور وہ انکشاف کرتا ہے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ ایک سائنسی تجربہ ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی مقدس کیل پر موجود خون اور ہڈی کے ذرات سے ان کا ڈی این اے حاصل کر لیا ہے۔ یہ تو سائنس فکشن لگتا ہے۔ بالکل، آج کی ٹیکنالوجی سے بھی یہ تقریباً ناممکن ہے، لیکن کہانی اسی کیا ہوتا اگر کے سوال پر مبنی ہے۔ تو وہ پچھلے 20 سال سے جی، پچھلے 20 سال سے وہ راہباؤں کو برتن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک نیا مسیحا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور سیسیلیا اس کا سب سے کامیاب تجربہ ہے۔ ہاں، وہ اسے اپنی لیب دکھاتا ہے جہاں شیشے کے جار میں اس کے ناکام تجربات۔ بگڑی ہوئی شکلوں والے جنین۔ جی، یہ منظر بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس نے اپنے جنون کے لیے کتنی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ اس انکشاف کے بعد سیسیلیا مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ وہ اب شکار نہیں بلکہ شکاری ہے۔ بالکل، وہ اب کمزور راہبہ نہیں رہی، وہ اپنی زندگی کے لیے لڑنے والی ایک جنگجو بن جاتی ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ انتقام لینا شروع کرتی ہے۔ اور جس طرح وہ مذہبی چیزوں کو ہتھیار بناتی ہے، صلیب سے مدر سپیریئر کو مارنا اور مالا یعنی روزری سے کارڈینل کا گلا گھونٹنا، یہ بہت علامتی ہے۔ وہ ان کے عقیدے کو ہی ان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس کا آخری ہدف فادر ٹیڈیسکی ہے۔ ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور پھر وہ کیٹاکومز میں بھاگ جاتی ہے۔ وہی کیٹاکومز جو کانوینٹ کے نیچے چھپے تھے۔ جی، وہ اس ادارے کی تاریکی میں اتر کر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹیڈیسکی اسے پکڑ لیتا ہے اور آپریشن کے ذریعے بچے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی لمحے وہ وہی مقدس کیل استعمال کرتی ہے جو اس ساری کہانی کا آغاز تھی۔ جس چیز کو معجزے کی علامت بنایا گیا تھا وہی اس کے ظالم کا ہتھیار بنتی ہے۔ اور وہ ٹیڈیسکی کو مار ڈالتی ہے۔ آخر کار وہ اس زیر زمین قبرستان سے باہر نکلتی ہے اور اکیلے ہی بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ منظر بہت خام اور حقیقی ہے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے رونے کی آواز انسانوں جیسی نہیں ہوتی، وہ جانوروں جیسی ایک خوفناک گٹرل آواز ہوتی ہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مقدس وجود نہیں بلکہ ایک غیر فطری مخلوق ہے۔ جی، اور اپنی ہی تخلیق کی ان غیر انسانی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر سیسیلیا ایک آخری فیصلہ کرتی ہے۔ وہ ایک بڑا سا پتھر اٹھاتی ہے اور اپنے ہی بچے کو مار ڈالتی ہے۔ کیمرہ اس کے خون آلودہ چہرے پر رک جاتا ہے اور کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اختتام بہت متنازع ہے، لیکن یہ اس کی مکمل آزادی کا اعلان بھی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ایمان، سائنس اور انسانی جنون کی خطرناک سرحدوں کا دکھاتی ہے۔ ایک معجزے کی تلاش میں کانوینٹ کے رہنے والے خود ہی راکشس بن گئے۔
جی، انہوں نے ایک مقدس مقصد کے نام پر ایسے گناہ کیے جن کی کوئی معافی نہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کہ جب کسی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے غیر انسانی اقدامات ضروری ہو جائیں تو کیا وہ مقصد اپنی پاکیزگی کھو دیتا ہے؟ اور یہ بھی کہ اصل افرید کون ہے؟ وہ غیر فطری مخلوق جو پیدا ہوئی، یا وہ انسان جنہوں نے ایک نجات دہندہ بنانے کی کوشش میں خود کو ان شیطانوں میں بدل دیا جن سے لڑنے کا وہ دعویٰ کرتے تھے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس بات پر سوال اٹھاتی ہے کہ ہم ایک عظیم مقصد کے نام پر کس حد تک جانے کو تیار ہیں۔